بڑی خبر ڈسکا الیکشن سخت مقابلے کے بعد نون لیگ نے مارکا مار لیا اور مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار 1,10,075 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی امیدوار ملی صاحب کو ملے جناب 93,433 ووٹ اور مسلم لیگ نون نے حکمران جماعت پی ٹی آئی کو تقریباً 17,000 ووٹس کے مارجن سے شکست دی۔ الیکشن جیتنے کے بعد اس وقت مسلم لیگ نون خوش بنا رہی ہے اور گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بالکل، لیگی رہنماؤں نے ڈسکا الیکشن کو گورنمنٹ کے خلاف ریفرینڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد گورنمنٹ کے قیام کا کوئی جواز نہیں بچا، تاہم گورنمنٹ اپنی شکست کا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈال دیا ہے، جبکہ پی ٹی آئی امیدوار اجد ملی نے الیکشن کمیشن کو طنز کے باؤنسر مارے اور ڈسکا الیکشن مینج کرنے کا الزام لگا دیا، جبکہ فردوس عاشق اوان نے ریٹرننگ آفیسر پر جانبداری کا الزام بھی لگایا۔ بالکل، یہ تو ہونا ہی تھا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ الیکشن اور جو ہارے وہ جانبداری کا الزام نہ لگائے۔ دعویٰ یہ بھی کیا ہے کہ نون لیگ نے 12 کروڑ روپے تقسیم کیے اور پولنگ سٹیشنز پر خرید و فروخت کی۔ دوسری جانب پی ڈی ایم میں تقسیم کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل اجلاس ہوا اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے شو کوز نوٹس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اجلاس میں پی ڈی ایم کی جانب سے دیا گیا جو شو کوز نوٹس تھا اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ صورتحال ایسی کیوں ہو رہی ہے اور اس کے بعد کیا اس کا امپیکٹ جو ڈسکا الیکشن ہوا ہے اس کا امپیکٹ کوئی پی ڈی ایم کی پالیٹکس کے اوپر اپوزیشن کی پالیٹکس کے اوپر کچھ آئے گا اور حکومت اس کو کیسے لے گی؟ اسی ساری صورتحال پہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمیں جوائن ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں وہ اس صورتحال کو کیسے لیتے ہیں۔ شیخ صاحب صبح بخیر۔ جب ضمنی انتخاب ہوئے تھے نوشہرہ جیسی جگہ سے تحریک انصاف ہار گئی تھی تو تحریک انصاف نے کہا جی ایک سیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سینٹ میں حفیظ شیخ صاحب ہار گئے، حکومت کا یہی موقف تھا ایک سیٹ سے فرق نہیں پڑتا، کل ڈسکا میں ہار گئے تو پھر حکومت یہی کہہ رہی ہے ایک سیٹ سے فرق نہیں پڑتا، تو فرق کس چیز سے پڑتا ہے شیخ صاحب؟ پولیٹیکل امپلیکیشنز نہیں ہے بار بار ہارنے کی وجہ سے حکومت کے اوپر؟ دیکھیں، ہر الیکشن کا ایک تجزیہ ہوتا ہے، بہت ووٹ نہیں ہے جرملی نے ان حالات میں، اور مستقبل کا جو الیکشن بھی ہوگا جب ہوگا پنجاب میں پی ٹی آئی اور نون کا ہی ہوگا، باقی کوئی پارٹی میٹر نہیں کرتی۔ اور جہاں تک جمہوریت جیتی ہے، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، اور یہ سیٹ ویسے بھی نون کی 40,000 کے ڈفرنس سے سیٹ تھی، اور انتظامات کو بھی آپ دیکھیں ہم نے تمام رینجرز اور پولیس جتنی چاہیے تھی ان کو دی ہے، اور ایک خوش اسلوبی سے الیکشن ہو گئے ہیں، ورنہ یہاں 2 لاشیں گری ہیں 50 دن پہلے۔ یہ پہلا میری زندگی کی تاریخ کا الیکشن ہے کہ 50 دن میں دوسرا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو یہ باتیں پاکستان کی سیاست میں بعض چیزیں ہٹ کے ہوتی ہیں۔ 50 دن میں یہ دوسرا الیکشن ہوا ہے اور اس میں تحریک انصاف ہار کر بھی جیتی ہے، کیونکہ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ ان کا ووٹ بینک کم ہو گیا تحریک انصاف کا یا ان کے بڑے حالات خراب ہیں، اس کی نفی ہوئی ہے، اور وہ سیٹ ایک پیٹنٹ سیٹ تھی، اور بعض حلقے ایسے ہوتے ہیں جو پارٹیوں کے ساتھ یا شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت جیتی ہے اور تشدد اور دہشت گردی جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ ڈسکا میں جمہوریت جیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں فردوس عاشق اوان صاحبہ کی اور عزت ملی صاحب کی، انہوں نے الیکشن کمیشن پر اور آر او پر جانبداری کا الزام لگایا اور یہ کہا کہ جمہوریت جیتی ہے، تو اگر جمہوریت جیت گئی ہے تو الیکشن کمیشن پر پھر الزامات کی برسائی کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں جو کونسلر تھا نا جوانی میں، اس کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے۔ اب میری 15ویں وزارت ہے، اس ملک میں بعض الیکشن اصلاحات کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ تو الیکشن ہارنے والا جب تک ٹرمپ نہیں مان رہا، پیوٹن نہیں مان رہا، ڈونلڈ رابرٹ نہیں مان رہا، تو ہم کس بات کی موڈی ہیں؟ اتنی بڑی ریاست ملک جو ہے وہ ہار اور جیت کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں۔ تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اب اس بات کو بس الیکشن ہو گئے ہیں، اب اور کوئی نئے باتیں ہونی چاہیے، اور نئی باتیں ہو جائیں گی 8-10 دن میں۔ پاکستان کی سیاست ایک جگہ پہ میڈیا نہیں رہتا، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ۔ شیخ صاحب، نئی بات کا آغاز آپ ہی کر دیں، کوئی نئی بات بتا دیں ہمیں۔ کل تو نئی بات ہوگی ہے نا، بلاول بھٹو نے نوٹس پھاڑ دیا۔ وہ تو نون لیگ کی نااہلی تھی کہ نوٹس ایسے بھیج رہے ہیں جیسے وہ ان کے ماتحت ہیں، یا وہ ایک بڑا سپر سٹور والا کسی کو سمجھتا کہ اس نے کھوکھا باہر کیوں لگایا ہے۔ یہ تو بات تو بلاول نے ٹھیک کی ہے کہ ان کی بےزتی والی بات ہوئی کہ ان کو شو کاز نوٹس دے دیا گیا، یہ تو
سرکاری محکموں میں ملتا ہے تو لوگ جو ہے اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ مجھے اگر 20 گریڈ والا 17 گریڈ کو نوٹس دیتا ہے تو وہ گلے پڑتا ہے, کہتا ہے جی میں بھی افسر ہوں. لیکن آپ کے لیے بڑی شیخ صاحب بڑی آپ کے لیے مؤثر سیاست نہیں کری پیپلز پارٹی کی؟ پی ڈی ایم کو بھی کہتی ہے ہماری ہے, چھوڑیں گے نہیں, استعفے بھی نہیں دیں گے, آپ کو پورا ٹائم بھی کرنے کا موقع دے رہے ہیں, تو آپ کے لیے تو اچھا ہے. دیکھیں, ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسی اچھی اپوزیشن ملی ہے جو صرف میڈیا کھیلتی ہے, اور امر پر تو ابھی تک 3 سال ہونے کو آئے انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا. تو عمران خان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو نالائق اپوزیشن ملی ہے, اور جب اب عید کے بعد یہ کچھ کریں گے تو دیکھیں گے, گرمی بھی ہوگی, پھر آگے محرم اور بڑی عید آ جائے گی, تو اسی طرح ہم ٹائم جو ہے اپنا انشاءاللہ پورا کر لیں. چلیں شیخ صاحب, اب چونکہ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے, تراویح کے اجتماع بھی ہونے ہیں اوبیسلی, اور اس میں اوبیسلی سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کی وزارت اس حوالے سے کیا اقدامات کری ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں؟ دیکھیں, ہم تو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تمام مسجدیں اور مدارس جو ہیں کھلے ہوں گے, تراویح بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی. جتنا وائرس پھیل رہا ہے لوگوں کو خود بھی احساس ہے اور ہونا چاہیے, اور میڈیا جس شدت سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی بعض لوگ نہیں سمجھ رہے, تو ان پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہمارا رمضان مبارک بہت اچھے طریقے سے گزرے گا, اور اللہ نبی کے صدقے میں تمام عالم اسلام پہ بہتری کرے گا. شیخ صاحب, یہ جو وزارتوں کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے, کل سے بڑی گونج ہے, فواد صاحب اطلاعات کے وزیر کے طور پہ آ رہے ہیں, آپ بھی اطلاعات کے وزیر رہے ہیں, اہم وزارتیں آپ کے پاس بھی اب بھی, انفیکٹ آپ بڑی اہم وزارت ہے, تو یہ وزارتوں کی تبدیلی حکومت کی کارکردگی پہ کوئی اثر رکھتی ہے؟ آج ویسے خبر یہ بھی ہے کہ چھٹا چیئرمین ایف بی آر بھی آ گیا. اس میں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپتان کا کام ہے کہ کس نے کہاں کھیلنا ہے, یہ اس کا فیصلہ ہے, اور عمران خان بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اب 3 سال ہو گئے کہ کون زیادہ کہاں بہتر کھیل سکتا ہے, یہ کپتان ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اس میں تو وزارت داخلہ کا کوئی دخل نہیں, آپ خام مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں, نہیں آپ مشیر تو ہیں نا جی, آپ سے مشاورت تو لیتے ہیں, پرائم منسٹر عمران خان بہت ساری باتیں آپ کی مانتے بھی ہیں, تو اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا. کال ڈراپ ہوگی ہماری شیخ صاحب سے. اچھا جی, شیخ صاحب بڑے اہم وزیر ہیں, اور ان کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شاید ان کی بات نہیں مانی جاتی. ہمیں لگتا ہے شیخ صاحب بڑی مانی جاتی ہے, اور اس وقت داخلہ کے لحاظ سے, اور ہمیں یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی الیکشن مہم, یہ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف مہم چل رہی تھی, تو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے مقامی طور پر اگر ہم دیکھیں تو شیخ رشید صاحب کو بڑا اہم رول رہا تھا اسلام آباد کے اندر, اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ٹوٹل 3000 لوگ تھے, جس میں 700 لوگ ایجنسیز کے تھے. تو یہ شیخ صاحب کی ساری انفارمیشن ہے, اور یہ میڈیا پہ بہت کھل کے بیانات دیتے ہیں, سو ہم جانب یہ پوچھنے میں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا نہیں. خیر, اس وقت جو شیخ صاحب کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ ہم سوئس مقدمات بھی کھولیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کو ہم کھولیں گے. اینڈ ود دیٹ رمضان کے حوالے سے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ چونکہ رمضان کے اندر بڑے اہم اجتماعات ہوتے ہیں تراویح کو لے کر, تو اس کے لیے بھی حکومت مکمل طور پر تیار ہے. لیکن ساتھ ساتھ کووڈ کی سچویشن پہ عوام کو بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اجتماعات ہوں گے لیکن آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا, آپ نے احتیاط کرنی ہے, کیونکہ 3rd ویو ہے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بہت ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور اسی پہ بات کریں گے. بالکل, ایکسپریسو میں بہت کچھ ہے, اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس.